سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجر و فراق مدینہ میں اگر کوئی کلام پڑھا جاتا ہے تو آپ بھی جو ہے وہ اس کی باری کرتے ہیں۔ ہم جامعہ المدینہ کے طلباء ہیں یا جو بھی ہم عام مدنی ماحول کے اسلامی بھائی ہیں، ہمیں یہ سعادت کیسے مل سکتی ہے کہ ہم بھی جس طرح کلام کو پڑھا جائے تو ہماری بھی کیفیت وہ بنے، ہجر و فراق مدینہ میں آنسو بہانا ہمیں بھی نصیب ہو، کچھ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ مدینہ طیبہ کی زیارت کا شوق یہ زیادہ ہو، تڑپ جو ہے یہ زیادہ ہو، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ اس میں تو یہ کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کے فضائل پڑھے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے، خصوصاً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو امت پر احسانات ہیں، جو غمخواری کے تعلق سے جو ارشادات ہیں، حکایات ہیں، واقعات ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے تو ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ دوسرا ہے کہ نعت شریف پڑھتے سنتے وقت ذائع نصیب آنکھ بند ہو اور مدینے کا تصور بندھا ہوا ہو۔ اب نعت خوان کو عام طور پہ ذوق نہیں آتا، دیکھیں وہ کبھی آسمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر اور ذہن خراب ہے تو لوگوں کی جیبوں پر توجہ رہتی ہوگی کہ کچھ نکلے کچھ نکلے، اور بعض وقت کوئی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوگا تو خوشی کی کیفیت بنتی ہوگی، اور دیکھا کہ اس نے رومال نکالا، ناک پونچھ کے واپس رکھ دیا تو مزید کیفیت میں گدلا پن آتا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بجائے اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی لو لگی رہے تو پھر انشاءاللہ کیفیت بنے گی، اور رونے پر اپنے آپ کو مجبور کرے، یعنی کہ وہ تکلف کے ساتھ وہ روئے۔ آپ سب نے سنا ہوگا واقعہ ستون حنانہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، پھر کسی نے وہ لکڑی کا ممبر بنا کر پیش کیا تو اس کو ممبر منور بنانے کے لیے اس پر جلوہ گر ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، تو قریب سے بلک بلک کر رونے کی آواز آنے لگی، اسی درخت کے تنے سے آ رہی تھی، وہ ہجر رسول میں فراق رسول میں رو رہا تھا کہ اب آج مجھ پر ٹیک نہیں لگایا، اب نہیں لگائیں گے، اب تو ممبر بن گیا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اس کو سینے سے لگا لیا تو اس کا رونا بند ہو گیا، اور اس کو اختیار دیا کہ چاہو تو تمہیں درخت تمہارے اندر پھل آئیں، لوگ فائدہ اٹھائیں، چاہو تو تم کو جنت کا درخت بنا دیا جائے۔ تو اس نے جنت کا درخت بننے کا قبول کیا اس ستون نے، اور پھر اس کو
یہ صلہ ملا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منبر منور کے نیچے یعنی قدموں میں اس کو دفن کیا گیا. یہ مختلف روایات کا ایک نچوڑ عرض کر رہا ہوں. تو حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک بے جان تنا، درخت کا بے جان تنا تو ہجر رسول میں روئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں روئے تو مومن کو تو زیادہ رونا چاہیے. تو یوں رونے کو بتکلف روئے، نہیں آتا تو، اگر رونا نہیں آتا تو اس لیے روئے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا سرکار کی یاد میں. تو اس طرح انشاءاللہ رونے کی عادت بنے گی، لیکن ریا کے لیے نہیں. ریاکاری میں روئے گا تو گناہ گار ہوگا، اخلاص کے ساتھ روئے. تو اگر بتکلف روئے گا تو کوشش کرے گا تو امید ہے کہ رونا آ جائے گا. تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو آپ نے وہ حدیث پاک نیکی کی دعوت میں سنی ہوگی. مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوف خدا سے روتے ہوئے سورۃ التکاثر پڑھنے کے تعلق سے نہایت دلربا انداز میں نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی. چنانچہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا. ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے. جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل بنا لے. تو یوں رونے کی ترغیب بھی دی جا سکتی ہے اور بتکلف رویا جا سکتا ہے کہ روئیں. سرکار نے ترغیب دلائی نا کہ روئے، جو روئے اس کے لیے جنت ہے. یہاں بتکلف رونا تو ہے نا. مطلب تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ بھی بعض جن کو پوری معلومات ہے، یار جان جان کے روتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور زبردستی روتے ہیں. تو زبردستی یہ بتاؤ، نماز زبردستی پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سچی بتانا. پڑھتے ہیں نا. نفس کس کا چاہتا ہے یار ابھی آدھی رات کو سوئیں، سو جائیں، فجر کا ٹائم ہو. ایک بات ہے نا، جی تو نہیں چاہے گا، لیکن رب کی رضا کے لیے زبردستی اٹھیں گے اور دل کو مار کے پڑھتا ہے کہ نہیں؟ پڑھ شرافت سے. ہم نفس کو مجبور کریں گے کہ نماز پڑھ، حالانکہ دل نہیں چاہ رہا، جی چاہ رہا ہے کہ پڑھے رہو. نیند میٹھی ہے لیکن اللہ کی یاد سب سے میٹھی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کر. تو ہم اللہ کی یاد کے لیے اپنے آپ کو زبردستی تیار کرتے ہیں. سچی بات ہے کہ ہم پانچوں وقت جو بھی نماز پڑھتے ہیں اپنا دل کون سا لگتا ہے یار؟ زبردستی کا ہی سودا ہے. سچی بات ہے کہ ہمارا نفس بدبخت جو ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے، اس میں سرور آتا ہی نہیں ہے، لذت آتی ہی نہیں ہے. بس دے بھاگ دے بھاگ. جبھی تو وہ جو مسجد میں ہیں ان کو پوری جماعت نہیں ملتی. سنتیں تو بات کی بات ہے، سنت قبلیہ، حالانکہ سنت قبلیہ جو سنت المؤکدہ ہے، مثلا ظہر کی سنتیں، فجر کی تو پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کی تاکید اشد ہے. تو ظہر کی سنت ہے یہ کہاں پڑھتے ہیں پہلے؟ ایک تعداد تو یہ پہلے نہیں پڑھتے، حالانکہ فرضوں سے پہلے پڑھنا بھی سنت المؤکدہ ہے اور اس کے تارکین کی ایک تعداد ہے. نہیں پڑھتے، فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں. فرض بھی پورے نہیں ملتے، ایک رکعت مل گئی، 2 رکعت مل گئی، بھاگ بھاگ کے سلام پھر گیا فرضوں کا، کوئی صدمہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نو پرابلم، پڑھ لی اپنی.
یعنی دل پر کوئی کچھ گزرتی نہیں ہے کہ ہماری جماعت چلے گی، ہم کو احساس ہی نہیں ہے، فکر نہیں ہے. بلکہ یہ تو اب ہر ایک اپنے اپنے اوپر غور کرے کہ فجر کی نماز میں کون حاضر ہوتا ہے اور کون قضا کرتا ہے، یہ بھی غور کر لیں آپ. کسی کو نہ بتائیں کہ میں قضا کرتا تھا اب نہیں کروں گا، لیکن حالت بہت بری ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا ہمارا نماز میں دل لگتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں، زبردستی پڑھتے ہیں. تو رونا بھی یاد خدا میں، یاد مصطفیٰ میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک کار ثواب ہے، عبادت ہے. تو اس میں بھی ہم اس کو بھی نفس کو زبردستی رونے پر لا سکتے ہیں، تکلف کے ساتھ رویا جا سکتا ہے. اس میں ریا کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، نماز کے مقابلے میں اس میں ریا کا زیادہ حملہ ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے ادھر دل پر بھی تھوڑا کنٹرول رکھنا ہے کہ یہ ریا میں مبتلا نہ ہو جائے. تو یوں انشاءاللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام، پھر عاشقان رسول کی صحبت ملے. ویسے تو ہمارے یہاں یہ کامن جملہ بولا جاتا ہے عاشقان رسول، لیکن ہوتا کوئی یہاں صحیح معنوں میں، یعنی کہ وہ ایک بدرجہ اتم، یعنی کہ اتم درجے کا پورے، یعنی کہ صحیح معنوں میں عاشق رسول ہم میں بہت تھوڑے ہیں. اگرچہ عاشق رسول ہر مسلمان ہے، بے نمازی بھی عاشق رسول ہے، لیکن یہ کہ صحیح معنوں میں جو عمل کے اور اچھے اعلیٰ درجے کا عاشق رسول بہت تھوڑے ہیں. میں نے دیکھے ہاں بعض، میں نے ایک بزرگ دیکھے تھے، ہمارے مہمان برادری کے تھے اور قادری برکاتی تھے. حضرت سیدنا محمد میاں ماہروی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے، سرکار اعلی حضرت کے ہم عصر بزرگ، یہ ان کے مرید تھے اعلی حضرت کے ہم عصر سادات سے تھے، اور بہت پکے 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 پتھر سے بھی مضبوط سنی. سید محمد میاں ماہروی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت کا پیر خانہ تھا یہ ماہرہ شریف، ماہرہ مطہرہ. تو یہ وہ مرید تھے ان کے. تو یہ مطلب جیسے اپنے باتیں کر رہے ہیں، ہم نے ان کو، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بولتا جیسے باتیں کر رہے ہیں. باتوں میں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی لیا جاتا نا، یوں کرتے تھے، جھٹکا لگتا تھا ایک دم، یعنی کہ جیسی بات چیت ہو رہی ہے سیریس ہو جاتے اور یوں گھومتے، اور یوں کرتے. میں شاید تھوڑا مبالغہ کر رہا ہوں گا، تو یوں کر کے یوں کرتے ایسے عاشق. ان کا پھر انتقال ہو گیا جب، تو الحمدللہ ان کا جنازہ مبارکہ مجھے لے جایا گیا پڑھانے کے لیے. یہ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت سوز محبت عام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. اچھا، عشق پیدا کرنے کے لیے ایک مختصر سی کتاب ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات. یہ پڑھی ہے آپ میں سے کسی نے؟ کئی بار پڑھی؟ اللہ ماشاء اللہ. 3. اب جنہوں نے پڑھی 2 بار 3 بار 4 بار ماشاء اللہ، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو اس سے سمجھنا چاہیے کہ یار اس میں کچھ تو ہوگا جو 2 بار اور 3 بار اور 4 بار کا دعویٰ کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب. اچھا، ایک جواب تو دیجئے، سیاستہ میں کتنی کتابیں؟ ہاتھ اٹھا کر. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی. جواب درست ہے. زلفیں بڑھانے کا ان کو تحفہ دیا جاتا ہے انشاءاللہ. سفر کا مسلح تحفے میں.
आप मदनी काफिलों में काम आ सकता है, कहीं वो राह में कोई बस रोकनी पड़ी नमाज के लिए, मस्जिद नहीं है, तो ये तो सोना है यार, ये तो बहुत काम का है। इन्होंने सियासित्ता शरीफ के दुरुस्त नाम बताए और तादाद बताई, इस खुशी में इनको मुसल्ला तोहफे में पेश किया गया जो सफर के लिए काम आ सकता है। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद। बाज़ अशिया मुतबर्रक होती हैं, उनको ख़ास किसी चीज़ से निस्बत हासिल होती है और उन चीज़ों का चलना भी लिमिटेड होता है कि अगर उनको मखसूस वक्त में इस्तेमाल ना किया जाए तो वो ख़राब हो सकती हैं। तो आया उसको इस तरह रख देना, उसका इस्तेमाल ना करना, ये क्या है? और दूसरा ये कि बाज़ अशिया ऐसी होती हैं जो खाने से ताल्लुक़ रखती हैं और उनको ना खाया जाए तो वो नाराज़ हो जाती हैं। और तवर्रुक अगर है कोई तो उसको रखने का तो शुरू से ही है। ताबूत सकीना है ना, ये कहाँ से चला रहा है? हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से चलते चलते अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के तबर्रुकात उसमें शामिल होते रहे। हजर अस्वद कितना पुराना है, मकाम इब्राहिम ये पुराना है, काबा शरीफ की इमारत। खैर, तबर्रुकात रखने का तो कोई मुमानत है ही नहीं, बल्कि इसकी तो अपनी जगह पर नीयत अच्छी होगी तो सवाब पाएगा। ताजीमन कोई सा तबर्रुक है। अब उसको हवादिस ज़माना या मुरूर ज़माना से कुछ न कुछ मिलेगा, वो उसको नुकसान के नफा के जो भी कुछ तो मिलेगा, लेकिन बात चीजें संभालने से नहीं होती। अब आबे जमजम है, तबर्रुक है, अब उसको जब तक फना नहीं करेंगे काम होना मुश्किल, पीना होगा। तो रखे वो चीज जो नस्लों में चले, जैसे बाल मुबारक चल रहे, नस्लों में चल रहे, तो वो बाल मुबारक जो है वो बाकी उनसे और कूपलें निकल रही हैं। और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मंसूब तो ऐसे तबर्रुक आते हैं कि है ना, ताज्जुब है कि अब तक वो बाकी है, वरना कपड़े का इमामा मंसूब है। आम आदमी का कपड़ा कहाँ बाकी रहेगा, गल जाए, खलास हो जाए। चप्पल शरीफ, नाले पाक और कई चीजें मंसूब हैं। अब वो खैर अल्लाह बेहतर जाने कि कौन सी चीज वाकई सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही की है, तो इसलिए मंसूब कहते हैं कि मंसूब है, हम इसके ताजीम करेंगे हमको सवाब मिलेगा। सैयद भी है, वो मंसूब ही तो होता है। अब हमारे पास कोई सा आला नहीं है कि हम इसको चेक कर सकें कि ये वाकई सैयद है, लेकिन जो मंसूब है हम उसको मान लेंगे सैयद, सवाब मिलेगा, एहतराम करेंगे तो। मैं गुलजार में खादिम था और मुझे मदरसे वाले तलबा जो है ना, उन्होंने कहा था कि आप हजरत साहब से कहें आपको मदीने की टिकट दिलवाएंगे, इनके काफ़ी मुरीद हैं तो आपका काम हो जाएगा। जब आपने बुलवाया था ना मुझे, ईद से पहले 27 मेरे ख्याल ख़त्म हो रही रात थी, आपने मुझे अपने इकट्ठे बिठा कर खाना भी खिलाया था, बोटी भी खिलाई थी मुझे अपने हाथ से। उसके बाद फिर 100 की नोट निकाली आपने। मैंने कहा हुजूर मुझे मदीने की टिकट चाहिए बस। एक और इस्लामी भाई थे, उन्होंने कहा हजरत साहब जो कुछ दे रहे हैं ये ले लो, इंशाल्लाह आप मदीने पहुंच जाएंगे। फिर मैंने आपके हाथ से वो नोट लिया, उसको संभाल कर रखा था कुछ अरसा। उसके बाद दुकान करियाना की मैंने शुरू की थी, तो उसमें उस नोट को इस्तेमाल किया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैंने रक्शा लिया था, कुछ दिन रक्शा चलाया, फिर 25,000 का वो रक्शा बेचा था। 25,000 में उम्र का टिकट मिला, मैं उम्र करके आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका हुस्न एहसान है, अल्लाह ने असबाब कर दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफ़ा मेरा नाम मोहम्मद इमरान अत्तारी। बांग्लादेश में इफ्तार एक हर घर में एक इफ्तार होता आइटम, और चना इसको मूरी कहते हैं, एक आइटम होता। ये हर घर में
फल फ्रूट भी होता है, लेकिन ये हर घर में होता है। तो इसके टेस्ट के लिए वो काचा प्याज इसके अंदर देना पड़ता, नहीं देने से वो टेस्ट नहीं होता। तो ये खाकर फौरन इफ्तारी की बात मस्जिद में चला जाते मगरिबी नमाज पढ़ने के लिए। इसका बारे में हाँ, ये कच्ची प्याज चने में यहाँ भी डालते हैं। यहाँ समोसे में भी जो प्याज होती है ना, मस्जिदों में समोसे आते हैं, उसमें कच्ची प्याज के टुकड़े होते हैं जो तलने से एकदम गल नहीं जाते, कच्चे रहते हैं। और चने में तो यहाँ भी डालते हैं। तो ये अगर मुंह में बदबू है प्याज की, इस हालत में मस्जिद में दाखिल होना ये हराम है। लेकिन बदकिस्मती से मस्जिद में कच्ची प्याज वाले समोसे और चने खाए जाते हैं। इफ्तार में लोगों को मसाइल नहीं पता होते, तो इसलिए ऐसे चने मस्जिद में ना भेजें जिसमें कच्ची प्याज हो। खरीदते वक्त भी देख लें। इस तरह समोसे को भी पहले चेक कर लें कि इसमें कच्ची प्याज तो नहीं है। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद। ऐ अमीरे अहले सुन्नत तेरी शौकत जिंदाबाद, ऐ अमीरे अहले सुन्नत तेरी शौकत जिंदाबाद। तुझसे दुनिया भर में है, तुझसे दुनिया भर में है दी की इशाअत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अत्तार हमारे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अत्तार हमारे जिंदाबाद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल